ایک ایسا تاریک دور جب رومن سلطنت کے سائے تلے انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ بیت المقدس کی گلیوں میں ظلم کا بازار گرم تھا اور بنی اسرائیل غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس عذاب سے نکال، ہمارے لیے کوئی مسیحا بھیج دے جو ہمیں اس ظلم سے نجات دلائے۔ اور پھر آسمان سے ان کی پکار کا جواب آیا۔ اللہ نے ایک ایسے نبی کو بھیجا جو تاریکی میں روشنی کی کرن تھی، عیسیٰ ابن مریم، جو بیماروں کے لیے شفا اور مایوسوں کے لیے ایک زندہ معجزہ بن کر آئے۔ لیکن یہیں سے تاریخ کے سب سے بڑے اور دردناک دھوکے کی بنیاد پڑی۔ جس مسیحا کو نجات کے لیے بھیجا گیا تھا، اسی کے قتل کی سازش تیار کر لی گئی۔ مگر جس رات انہیں سولی پر لٹکایا جانا تھا، اس رات سولی پر اصل میں کون تھا؟ یہ اس دور کی بات ہے جب بیت المقدس پر رومن گورنر کا حکم چلتا تھا۔ حق بات کہنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ اسی گھٹن زدہ ماحول میں اللہ کی رحمت ایک الگ ہی انداز میں جلوہ گر ہو رہی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام، جو اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کے سرپرست بھی تھے، ایک دن مریم کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے۔ وہاں انہوں نے کچھ ایسا دیکھا جو اس موسم میں دنیا کے کسی بازار میں نہیں مل سکتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حیرانی سے پوچھا، اے مریم، یہ بے موسم رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس جواب نے حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یقین کی ایک نئی شمع جلا دی۔ انہوں نے بھی بڑھاپے میں اللہ سے اولاد کی دعا مانگی۔ اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اور اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک بیٹا عطا کر دیا۔ دوسری جانب اللہ ایک ایسا معجزہ دکھانے والا تھا جو انسانی عقل سے بالا تر تھا۔ ایک روز حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ کا فرشتہ انسانی روپ میں آیا۔ مریم علیہ السلام گھبرا گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے خوف زدہ ہو کر کہا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو خدا ترس ہے تو مجھ سے دور رہ۔ فرشتہ نے جواب دیا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹے کی بشارت دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ پھر مریم علیہ السلام سمجھ گئیں، اللہ کی طرف سے بشارت آئی ہے اور میرے لیے ایک امتحان۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور مریم بچے کو لے کر قوم کے سامنے آئیں تو طعنوں اور الزامات کا طوفان کھڑا ہو گیا، مگر اللہ نے اس نومولود بچے کی زبان کھول دی۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ بیت المقدس کے لیے ایک کھلی وارننگ تھی۔ بڑے ہو کر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو معجزات کا ظہور ہونے لگا۔ وہ اللہ کے حکم سے مٹی کے پرندوں میں جان ڈال دیتے، پیدائشی اندھوں کو بینائی لٹا دیتے اور مردوں کو زندہ کر دیتے۔ غریب اور مظلوم لوگ ان کے سچے ساتھی بننے لگے۔ وہ ایک ایسی سچائی لائے جو نہ صرف حال بلکہ مستقبل کے عظیم ترین انقلاب کی خبر دے رہی تھی۔ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ میں تصدیق کرتا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہے۔ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور تمہیں ایک عظیم رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا۔ لیکن یہ بات وقت کے یہودی سرداروں اور مذہبی ٹھیکیداروں کو ہضم نہ ہوئی۔ انہیں اپنا اقتدار ڈولتا ہوا محسوس ہوا۔ اگر یہ عیسیٰ ابن مریم اسی طرح تبلیغ کرتا رہا تو ہمارا دین موسیٰ خطرے میں پڑ جائے گا، لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، عیسیٰ کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر وہ زندہ رہا تو ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ یہ عیسیٰ لوگوں کو بغاوت پر آکسا رہا ہے۔ یہ خود کو بنی اسرائیل کا بادشاہ کہتا ہے۔ یہ رومن سلطنت کے لیے خطرہ ہے۔ بالکل اسی طرح جھوٹ اور فریب کا جال بنا گیا، جس طرح انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حق سچ بولنے پر شہید کروا دیا تھا۔ گورنر نے سرداروں کے دباؤ اور اقتدار کی لالچ میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ تاریخ کے سب سے سیاہ ترین فیصلوں میں سے ایک، جہاں حق کو مٹانے کے لیے ظلم اور سازش نے ہاتھ ملا لیا تھا۔ رومی حکومت کی طاقت اور یہودی سرداروں کی مکاری اب عیسیٰ ابن مریم کے خلاف ایک ہو چکی تھی۔ اے اللہ کے نبی، یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ میرے لیے سازش شروع ہو گئی ہے۔ اے عالی جاہ گورنر، ہم ایک ایسی بغاوت کی خبر لائے ہیں جو رومی سلطنت کی بنیادیں ہلا سکتی ہے۔ یہ شخص عیسیٰ ابن مریم نہ صرف ہمارے دین کو نشانہ بنا رہا ہے بلکہ لوگوں کو ایک نئے بادشاہ اور ایک نئی شریعت کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ اس شخص کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا جائے۔ تاریخ کے سب سے سیاہ ترین فیصلوں میں سے ایک، جہاں حق کو مٹانے کے لیے ظلم اور سازش نے ہاتھ ملا لیا تھا۔ رومی حکومت کی طاقت اور یہودی سرداروں کی مکاری اب عیسیٰ ابن مریم کے خلاف ایک ہو چکی تھی۔ سزائے موت۔ سیاسی اقتدار اور مذہبی تعصب ایک ہو چکے تھے۔ رومی گورنر کی مہر اور یہودی سرداروں کا زہر، دونوں نے مل کر ایک معصوم اور سچائی کے پیکر کو مٹانے کی قسم کھائی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ زمین پر سازشیں کرنے والوں سے کہیں اوپر ایک اور ذات ہے جو حق کی حفاظت کا وعدہ کر چکی ہے۔ ایک پراسرار رات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کمرے میں اپنے حواریوں کے ساتھ موجود تھے۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آج رات تم میں سے ہی کوئی ایک مجھے دشمنوں کے حوالے کر دے گا۔ ایک حواری نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا وہ شخص ہم میں سے ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، وہ یہیں ہمارے درمیان بیٹھا ہے۔ میرے بعد ایک اور نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، وہ تمہیں حق کا پورا راستہ دکھائے گا۔ اب تم لوگ جاؤ، میرا اللہ میری حفاظت فرمائے گا۔ دروازہ توڑ دو، اندر جاؤ، آج کوئی بچنا نہیں چاہیے۔ جلد ہی سپاہیوں نے اس جگہ کا محاصرہ کر لیا۔ سپاہی اندر داخل ہوئے، مگر اللہ کی تدبیر انسانوں کی سازشوں سے بہت بڑی تھی۔ قرآن پاک اس رات کا نقشہ یوں کھینچتا ہے کہ نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ سولی دی، بلکہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا۔ اللہ نے ایک نور کے حالے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جو شخص ان ظالموں کے ہاتھ لگا اس کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی گئی تھی۔ رومن اور یہودی اپنے گھمنڈ میں اندھے رہے، اور انہوں نے ایک ہم شکل کو سولی پر چڑھا کر یہ سمجھ لیا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو ختم کر دیا ہے۔ یہ رات صرف ایک تاریخ نہیں، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک سبق ہے۔ جب بھی کوئی حق بات کرتا ہے، وقت کے فرعون اور منافقین اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ ہی اٹل ہوتا ہے۔ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم ایک بار پھر اس دنیا میں واپس آئیں گے، جب دجال کا سب سے بڑا فتنہ سر اٹھائے گا۔